ان الحمد للہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخری یہ دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے نازل ہونے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا اس اثر کو توڑنا، یہ اس اثر کا دم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو اس ایک ایک آیت کا پڑھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو جادو کا اثر کم ہوتا جا رہا تھا۔ مدینہ میں یہودی ایک شخص تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا۔ اس شخص کے بارے میں احادیث میں موجود ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آپ پر جادو کروایا۔ ایک یہودی بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے ذریعے اس کو بہکایا اور اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال منگوائے اور ان بالوں پر جادو کیا۔ تو تب یہ سورہ فلق نازل ہوئی اور سورہ ناس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے اور وہ جو جادو کے اثرات تھے وہ کم ہوتے جا رہے تھے۔ تو یہ صورتیں نازل اس وقت ہوئیں اور یہ صورتیں سب سے بڑا دم ہیں جادو اور حسد اور نظر کے لیے۔ بہت سے لوگ بڑے اذکار بڑا سب کچھ بتاتے ہیں، اگر انسان کو اللہ پر یقین ہو، ایمان ہو، توکل ہو تو یہ صورتیں کافی ہیں جادو سے بچنے کے لیے۔ بس اس کے لیے ایمان اور یقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور وہ گرہیں کھلتی جا رہی تھی جو گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی۔ اب یہاں پر ایک خاص حکمت ہے کہ ہر اس چیز کا ذکر ہوا ہے، اس میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جن بھی ہیں۔ تو اللہ ہمیں ہر اس چیز کے شر سے بچائے جس کے اندر شر کا ایلیمنٹ موجود ہے، پوٹینشل موجود ہے شر کا۔ جن جو نیک بھی ہیں، مسلمان ایسے جن ہیں جو نیک ہیں، ان کے اندر شر نہیں ہے۔ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے نیک اور ولی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر شر نہیں ہوتا۔ ہر انسان میں شر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن جن میں ہوتا ہے وہ شیطان کی صفتوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے، اور جب حیوانات کا ذکر ہے تو سانپ، بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے، زہریلے جانور جو ہیں ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب آپ نے پناہ لینی ہے تو ہر اس چیز کے بھی شر سے بچنے کی پناہ لینی ہے جو اللہ نے پیدا کی، خلق کی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ پھیل جائے، تاریکی۔ رات کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے، اندھیرا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسی فطرت ہے انسان کی کہ وہ اس کو روشنی، صبح سورج کی روشنی میں جب انسان ہوتا ہے تو وہ سکون دیتی ہے۔ اندھیرا، ڈارکنیس، یہ تاریکی کی علامات ایسی ہیں جو کہ زیادہ تر انسانوں کو اچھی نہیں لگتی، اس میں سکون نہیں ہوتا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ لگانے والی، پھونکنے والیوں کے شر سے۔ اور یہاں پر فیمیل کا ذکر ہے خاص طور پہ، آپ کسی بھی تفسیر میں جائیں گے تو والیوں سے ہی ذکر آئے گا، یعنی کہ فیمیل کا ذکر ہے جو پھونکے مارتی ہیں، جو گرہ لگاتی ہیں، جو جادو کرتی ہیں۔ یہاں سے مین مقصد جادو کا ہے۔ اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جو سب سے امپورٹنٹ آیت ہے، اس صورت کی سب سے امپورٹنٹ آیت ہے کہ حسد، جب انسان وہ حسد کرے اس کے حسد کے شر سے محفوظ اللہ رکھے۔ تو حسد ایک ہوتا ہے جو انسان صرف سوچتا ہے، انسان دل میں رکھتا ہے کہ یار اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، اس کے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ ایک وہ حسد ہے کہ جب انسان اپنی آنکھوں کو یوز کرتا ہے اس حسد کے دوران، جس کو ہم بری نظر کہتے ہیں، جب انسان کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اس بندے کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، دولت ہے، یہ ساری چیزیں، اس وقت جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھ حسد کر رہا ہوتا ہے اور نظر بری لگ رہی ہوتی ہے، یہ برحق ہے اور یہ ہوتا ہے، ایسا ہے۔ تو خاص طور پر اس کو جب پڑھا جائے گا، یقین کے ساتھ سمجھ کر پڑھا جائے گا تو اللہ حفاظت کرے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔